میں نے پڑھی کوئی حرج نہیں، جب چاہو پڑھ سکتے ہو، چاہے عشاء کے بعد پڑھو، دوسرے دن پڑھو، تب بھی جائز ہے۔ اگر ایک آدمی حنفی مسلک سے تعلق رکھتا ہے تو عمرہ میں نے کیا ہے رمضان کے بعد، تو اب اس کو لازماً بکری دینی ہوگی۔ نماز میں جو لوگ ہاتھ اٹھاتے ہیں وہ بھی ایک حدیث فعلی پہ عمل کرتے ہیں، اور جو لوگ ہاتھ نہیں اٹھاتے ہیں ان کے پاس بھی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے حدیث موجود ہے۔ تو یہ ایسے مسائل نہیں کہ جس میں آدمی لڑائیاں لڑے، یہ تو افضل اولا کے مسائل ہیں۔ اگر کسی آدمی نے رمضان کے بجائے ایک کے بجائے چند عمرے کیے کوئی حرج نہیں۔ اگر بندہ حدود حرم میں ہے تو حدود حرم میں کوئی لکڑی نہ توڑے، کوئی بوٹی نہ توڑے، الا الازخر، وہ ایک پودا ہوتا ہے جو لوگوں کے گھروں میں استعمال ہوتا ہے، تو یعنی ضرورت کے لیے، ورنہ یہ نہیں کہ لکڑیاں توڑتا پھرے اور مسواک بناتا پھرے۔ کہتے جی کہ یہ بات صحیح ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 40 سال تک عشاء کی نماز کے وضو سے صبح کی نماز پڑھی، اللہ عالم، تاریخی باتیں ہیں، اس کا کوئی اعتماد تو نہیں ہوتا ہے، اللہ عالم، ہو سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا ہے۔ میں 28 رمضان کو ریاض گیا تھا، 4 دن کے بعد واپسی ہوئی۔ اگر آپ کسی ڈیوٹی سے گئے، کسی کام سے گئے، پھر تو آپ کا بچنے کا گنجائش ہے۔ اگر آپ کسی ڈیوٹی نہیں بلکہ ویسے گئے تھے پھر عمرہ نہیں کیا تو عمرہ بھی قضا کرنا ہوگا اور ایک بکری دم بھی دینی ہوگی۔ حج کرنے کا ارادہ ہے تو مکے میں رہنے والے حج افراد کریں گے۔ بہرحال اگر ایک آدمی نے رمضان مبارک میں 2 عمرے کیے، پہلے عمرے میں اس نے اس طرح پھروا دیا، دوسرے عمرے میں بھی بلیڈ پھیرا، ٹھیک ہو گیا۔ اگر کوئی آدمی زندہ ہے تو آپ طواف کر کے اس کے لیے دعا کریں، جب زندہ ہے اللہ اسے خود نصیب کرے۔ رمضان کے بعد اگر انہوں نے کسی میں بھی میقات کا عمرہ کیا ہے اور اسی سال حج کرے تو مکہ ہوگا اور بکری دینی ہوگی۔ 8 ذی الحجہ کو مینا میں رہنا جو ہے وہ سنت ہے۔ جو آدمی داڑھی رکھ کے کٹوا دیتا ہے گناہگار ہے، توبہ کرے۔ اگر آدمی کسی کی طرف سے حج بدل کرتا ہے، حج بدل وہ کرے جو پہلے اپنا حج کر چکا ہو، اس آدمی کو حج بدل کرنا چاہیے، پہلے اپنا حج کرے پھر حج بدل کرے۔ ہاں اگر کوئی غریب ہے اس سے تو حج فرض تھا نہیں، لیکن کسی دوسرے آدمی نے پیسے دے کے حج بدل کے لیے بھیجا ہے تو وہ حج بدل کر سکتا ہے، لیکن حج کے قریب سارے مسائل اچھی طرح سمجھ لیں، کتابوں میں پڑھ لیں، یاد کر لیں۔ کہتے تھے کہ ایک آدمی نے عمرہ کرنے کے بعد ابھی بال نہیں کٹوائے تھے کہ ایک آدھا بال جو ہے داڑھی کا اس نے ایسے کھینچ لیا، 1 آدھا ریال خیرات کر دے۔ بہرحال اگر حج بدل کریں گے مکے میں رہنے والے حج افراد ہوگا۔ میں مدینہ منورہ گیا تھا، احرام نہیں باندھا، مجھے کیا پتا کیوں نہیں باندھا۔ اگر کوئی عذر ہے، کوئی معاملہ ہے، ڈیوٹی ہے، پھر ٹھیک ہے، ورنہ تو دم پڑے گی۔ دم پڑ جائے تو دم کا معنی ہی یہ ہوتا ہے کہ بکرا، بکری، دمبا، تمبی، بھیڑ کو بھی یعنی جا کے ذبح کرے اور غریبوں میں تقسیم کرے۔ اگر آدمی عید کے بعد مدینہ منورہ سے آیا اور اس نے عمرہ کیا ہے اور حج کرے گا، بکری دے گا، یہ مسئلہ تو پہلے بھی ہو چکا۔ اگر کوئی آدمی ان دنوں میں عمرہ کرے اس پہ حج فرض ہو جائے گا نہیں، حج زندگی میں 1 دفعہ فرض ہے، اگر وہ کر چکا ہے پھر کوئی دوبارہ فرض نہیں ہوتا، آپ لاکھ عمرے کریں۔ سنت مؤکدہ ہو یا غیر مؤکدہ ہو، فاتحہ بھی پڑھنی ہوتی ہے، سورت بھی ملانی ہوتی ہے۔ میں نے ایک بچی کو گود لیا تھا، اب بچی بڑی ہو گئی ہے، اس کی شادی ہوگی، وہ تمہاری بچی نہیں کہلائے گی، اپنے ماں باپ کی طرف نسبت کریں، جس کی وہ بیٹی ہے اسی کا نام لگے گا۔ ادعوہم لآبائہم۔ مریم بوٹی کی کیا حقیقت ہے کسی حکیم سے پوچھو، مولوی کا کیا تعلق۔
کہتے جی کہ جو بچے پیٹ میں مر گئے کیا وہ بھی قیامت میں سفارش کریں گے؟ انشاءاللہ۔ میرے عزیز وفات پا گئے، ان کے لیے میں عمرہ کرنا چاہتا ہوں کہ ایک کے لیے ایک ایسا عمرہ کوئی نہیں ہوتا کہ ایک عمرہ کر کے سارے رشتے داروں کو بھگت ڈالو۔ حج کی قربانی کے لیے افضل طریقہ یہ ہے کہ آدمی اپنے ہاتھ سے خود ذبح کرے، مینا میں کنکری مارنے کے بعد جا کے خود ذبح کرے، وہ سب سے افضل ہے۔ اگر اپنے اندر اتنا طاقت نہ ہو تو کسی کو وکیل بنا دے، چاہے وہ بینک کو وکیل بنائے، چاہے کسی بندے کو وکیل بنائے، لیکن اعتبار والی جگہ کا خیال کرے۔ یہاں بہت بڑا مسئلہ ہے، لوگ پیسے لے لیتے ہیں، قربانیاں نہیں کرتے۔ مستقل انہوں نے یہی کاروبار بنا رکھا ہے کہ 400-500 بکری کو کر لیں گے، 100 ذبح کر لی، 300 کے لیے دعا کر دی، 300 کو ضرب 300 بھی دے تو کتنے پیسے بن گئے؟ نوکری کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ حج بھی برباد کیا لوگوں کا اور خود بھی قیامت میں حقوق العباد کے مجرم ہیں۔ میں نے چاچے کا عمرہ کیا ہے، اب دادے کے نام سے حج کرنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے کریں، حج افراد ہوگا۔ نفلی عبادت جو ہے نا بھائی کر کے جس کو چاہو ثواب بھیج سکتے ہو۔ ایک انسان نے اپنی دادی کا دودھ پیا، چاچے کی لڑکی سے شادی کر سکتا ہے، وہ چاچا کی لڑکی اس کی کیا بنے گی؟ جب دودھ پیا وہ اس کی ماں بن گئی، اس کی جتنی اولاد ہے اس کے بھائی بہن بن گئے۔ اب خود رشتے بناؤ کیا ہوتے ہیں۔ میں نے الحمدللہ پہلے حج کیے ہیں، اب میری مجبوری ہے، میں پاکستان جا رہا ہوں، عمرہ کر سکتا ہوں، بالکل کریں، کوئی ضروری نہیں کہ آپ ہر سال حج کریں۔ حج کے کتنے فرض ہیں؟ حج کے لیے 4 چیزیں، نیت ہو، احرام ہو، عرفات ہو اور طواف زیارت ہو۔ اگر ایک آدمی نے طواف کرتے ہوئے ایک چکر حتیم کے اندر سے گزرا ہے، وہ چکر شمار نہیں ہوگا، لازم ہے کہ وہ چکر دہرائے۔ اگر ایک آدمی نے آ رہا تھا عمرے پہ، نہیں آنے دے رہے تھے، اس نے کپڑے پہن لیے، 1 گھنٹے کے بعد پھر اتار دیے، کچھ نہیں، 2-4 ریال صدقہ کر دے۔ میرا بھائی ذہنی بیمار ہے، اللہ ہر بیمار کو شفا دے، اللہ ہر بیمار پہ رحم فرما۔ اگر والدین کے ہاتھ چومیں کوئی حرج نہیں، کوئی بات نہیں، والدین کے ہاتھ چوم سکتے ہیں، ان کے پیشانی پہ بوسہ دیں، ہاتھ چومیں۔ عبد الرسول یا غلام رسول یا حسین بخش یہ نام شریعت کے خلاف ہیں۔ بخشنے والا، اولاد دینے والا صرف اللہ ہے۔ اگر ایک آدمی نے مسجد عائشہ سے عمرہ کیا ہے حج عید کے بعد، تو بہرحال میقات کے عمرے کے بغیر تمتع نہیں بنتا۔ حج اکبر کہتے ہیں 10ویں کا، حج اصغر جو ہے کہ یہ نہیں ہوتا کہ جو جمعہ ہو وہ اکبر ہے باقی سب چھوٹے ہیں، یہ تو لوگوں نے بنا رکھا ہے۔ اگر جمعہ کا دن مل جائے افضل ہے کہ ثواب زیادہ ہوگا۔ حج ہے۔ میں نے سنا ہے کہ جب آدمی گھر سے مسافر ہو جاتا ہے تو اللہ ناراض ہوتا ہے۔ کیوں اللہ کیوں ناراض ہوتا ہے؟ اگر سفر شریعت کے مطابق ہے تو راضی ہوتا ہے، اگر سفر گناہ کے لیے ہے تو ناراض ہوتا ہے۔ ویسے عمرے سے آپ خاتم ہیں، حرم میں رہتے ہیں، تو آپ کے لیے افضل یہ ہے کہ طواف زیادہ کریں، کیونکہ طواف جو ہے بالاتفاق ہے اور عمرہ جو ہے مسجد عائشہ سے اس میں اختلاف ہے۔ بعض ائمہ کے نزدیک جائز ہے، بعض کے نزدیک جائز ہے، اور طواف جو ہے وہ سب کے نزدیک افضل ہے۔ لہذا جتنی دیر آپ عمرے میں لگائیں اتنے طواف کرتے رہیں تو زیادہ ثواب ہے۔ قیامت والے دن انسان کو ماں کے نام سے پکارا جائے گا؟ بالکل نہیں، صرف حضرت عیسیٰ کو، باقی سب کو باپ کے نام سے پکارا جائے گا۔ نہ اللہ نے دنیا میں تو باپ رکھا، قیامت میں کیوں قانون بدل دے گا؟ وجہ کیا ہے؟ لا حول ولا قوت۔ کبھی سوچا ہے کہ ماں کے نام سے کیوں نہیں پکارا جاتا؟ کہہ دینا تو آسان ہے نا دماغ میں، صرف عیسیٰ ابن مریم، کیونکہ اللہ نے ان کو بغیر باپ کے پیدا کیا۔ اسی لیے یاد رکھیں، اگر انسانوں میں جس کا باپ مر جائے وہ یتیم ہوتا ہے، ماں مر جائے تو یتیم نہیں ہوتا ہے۔ جانوروں میں جس کی ماں مر جائے وہ یتیم ہوتا ہے، کیوں؟ باپ کا تو وہاں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ تو تم کیا چاہتے ہو کہ ماں کا نام ملے یعنی باپ کا ہمارا پتہ ہی نہ ہو؟ کیا اثر ہے، کیا مسئلہ بنا رکھا ہے لوگوں؟
انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مجھے احرام کی حالت میں ٹھوکر لگی اور میری انگلی سے خون جاری ہو گیا، کچھ نہیں، خون بھی تمہارا نکلے، شریعت جرمانہ بھی تمہیں لگائے، اچھی بات ہے نہ، اللہ نے عقل عطا نہیں فرمایا، سارا میری ذمہ داری ہے۔ تمہیں چوٹ لگی ہے، تم قابل رحم ہو گے، قابل جرمانہ ہو۔ اگر زیارت کے لیے مدینہ شریف جائیں تو واپسی پہ احرام باندھنا ہوگا۔ میں اگر پاکستان اب جانا چاہتا ہوں، بالکل جائیں، عمرہ کرنا چاہتے ہیں کریں، طواف الوداع کریں۔ میں نے سنا ہے کہ جہاں استخارہ کیا جائے وہیں سو جائیں، یہ تو کوئی شریعت کا حکم نہیں کہ استخارہ کر کے سو جاؤ، یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ 2 رکعت پڑھو، دعا استخارہ کرو، اللہ پہ چھوڑ دو، بس، یہ تو کوئی نہیں کہ سو جاؤ یا وہیں سو جاؤ۔ آپ طواف کر کے اپنے زندہ دوست کے لیے دعا کریں۔ اگر کوئی آدمی مکے میں رہنے والا عمرہ کرنا چاہے تو مکے کے اندر سے احرام نہیں باندھے گا، حد حرم سے باہر جانا ضروری ہے۔ کہتے جی کہ اللہ نے فرمایا انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، لیکن بہت سارے مشرک ہیں جو داخل ہوتے ہیں، آپ کو کیا پتا ہے مشرک ہیں؟ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں، باطن کا علم تو اللہ کو ہے۔ کہتے جی کہ آج کل ٹی وی پہ استخارہ آتا ہے، جیسے ٹی وی ویسے استخارہ۔ نہ حضور کے زمانے میں ٹی وی تھی، نہ یہ 2 منٹ استخارہ تھا۔ استخارے کے لیے حکم ہے، دعا ہے کہ 2 رکعت پڑھو، پھر وہ دعا 3 دفعہ مانگو، 1 دن، 2 دن، 3 دن، 4 دن، 5 دن، 6 دن، 7 دن تک استخارہ کرو۔ اگر واضح ہو جائے الحمدللہ، ورنہ جو اللہ کو منظور ہے وہی کام ہو جائے گا۔ کہتے ہیں کہ دیوبندی بھی امام ابو حنیفہ کو مانتے ہیں اور بریلوی بھی مانتے ہیں، اچھی بات ہے۔ باقی یہ ہے کہ جن کے اعمال قرآن و سنت کے خلاف ہوں وہ غلط ہیں، جن کے موافق ہوں وہ صحیح ہیں، بس۔ امام ابو حنیفہ سے تو فقہی مسئلے پوچھیں گے نا، باقی عقائد میں تو قرآن و سنت سامنے رکھو گے نا۔ کہتے تھے کہ ہماری پاکستان سے جو بہنیں عمرے پہ حج پہ آتی ہیں وہ پردے کا خیال نہیں کرتی، تو آپ کوشش کریں، ہدایت کریں۔ اگر 8 ذی الحجہ کو ہم نے حج کا احرام باندھنا ہے، اپنے گھر سے احرام باندھ کے مینا چلے جائیں، کوئی طواف ضروری نہیں، کرنا چاہو کر لو۔ طواف زیارت جو ہے وہ واپس پہ ہوگا، مینا میں جب ہم کنکری مار لیں گے، قربانی کر لیں گے، سر مڈا دیں گے، کپڑے پہن لیں گے، اب طواف زیارت کے لیے آئیں گے۔ کہتے ہیں کہ یہاں کفیل جو ہیں اپنے مقبولوں سے پیسے لیتے ہیں، تو آپ ان کے مقبول نہ بنے، نہ آئے، نہیں لیں گے۔ تم تو لاکھوں روپے دے کے آتے ہو تو پھر کیوں نہ لیں؟ وہ تمہارا ملازم تو نہیں ہے نا کہ سارے قانونی ذمہ داریاں نبھائے اور تمہاری خدمت اللہ واسطے کرتا رہے، کیوں؟ بہتر ہے نہ ہو، جس کو ایک چیز ناگوار گزرتی ہے چھوڑ دے اس کو۔ میری دادی کی عمر 125 سال ہو گئی ہے، اب وہ بیچاری نماز ادا نہیں کر سکتی تو فدیہ ادا کر دیا کریں صدقہ فطر کے برابر۔ میرے والد فوت ہو گئے، اللہ مغفرت فرمائے، والد کے لیے عمرہ کرو، حج کرو، بالکل کرو۔ ہمارے ایک امام صاحب ہیں، جب نماز پڑھتے ہیں کبھی اگر آیت سجدہ آ جائے تو اللہ اکبر نہیں کہتے، سجدے میں چلے جاتے ہیں اور پھر بغیر اللہ اکبر کہے کھڑے ہو جاتے ہیں، سجدہ ہو جاتا ہے، نماز بھی ہو جاتی ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ کہیں تاکہ لوگوں کو بھی تو پتہ لگے نا امام صاحب کھڑا ہے یا سو گیا۔ اب امام صاحب اٹھا ہی نہ ہو تو لوگ اٹھ جائیں، وہ اللہ اکبر کہے گا تو لوگوں کی نماز ہوگا، نماز تو ہو جائے گی۔ اصل میں اس بیچارے کو وہ مسئلہ اڑا ہوا ہے، آدمی بیٹھا ہو نا ایسے قرآن پڑھ رہا ہو، سجدہ تلاوت آ جائے تو اب ہمیں اللہ اکبر کی تو ضرورت نہیں ہے نا، ہم سیدھے میں وہ کہتے جب وہاں ضرورت نہیں تھی یہاں بھی تک، وہ یہاں تو پیچھے مقتدی کھڑے ہیں، شریف آدمی۔ یہی تو مصیبت ہے نا کہ حدیث عمل کرنا سے سمجھو تو عمل کرو نا، جب سمجھو گے نہیں تو عمل کیسے کرو گے؟ کہتے جی کہ نبی پاک قبر میں زندہ ہیں، تمام انبیاء قبر میں زندہ ہیں، صرف ہمارے نبی پاک تو سب سے اعلیٰ ہیں۔
شہید بھی زندہ ہیں، انبیاء بھی زندہ ہیں۔ سماع موتا کا کیا معنی ہے؟ اللہ چاہے سنا دے، اللہ چاہے تو زندہ بھی نہ سنے۔ سمن بکن عمی فہم لا یرجعون۔ عذاب قبر حق ہے، انکار کرنے والا جو ہے گمراہ ہے۔ کہتے ہیں جی کہ سفید مرغا جس کے گھر میں ہو، ابلیس اور جادو اثر نہیں کرتے۔ یار تمہاری وجہ سے ابلیس نہیں رکا، مرغا روک لیتا ہے۔ تو مرغے سے بھی گئے گزرے ہو۔ اللہ کا خوف کرو یار، ہر گھر میں سورت بقرہ پڑھو، انشاءاللہ سب شیطان بھاگ جائے گا۔ واللہ اعلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا اللہ عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما، عزت کا فیصلہ فرما۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دین کو دین عطا فرما، بے اولاد کو اولاد عطا فرما، جن کی اولادیں ان کو صالح بنا، جن کی بچیاں ان کے رشتے آسان فرما۔ یا اللہ زمزہ زدگان پہ رحم فرما، یا اللہ اور مسکینوں پہ رحم فرما، یا اللہ ان کی جان مال آبر عزت کی حفاظت فرما، پاکستان کی حفاظت فرما، ملک امین کی حفاظت فرما، عالم اسلام کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا بغیر مانگے اپنی رحمت عطا فرما۔ پورے عالم میں ہدایت کی فضا پیدا فرما، پورے عالم میں ہر مسلمان گھر میں پڑھنے والوں کو دین کا سپاہی بنا، دین کا داعی بنا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم